بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما. اردو جماعت 12ویں امتحانی پرچے اور کتاب کا مختصر تعارف. اب بورڈ کے پیپر میں کون سے اسباق ایسے ہیں جن کا خلاصہ آتا ہے اور اقتباس کی تشریح کے لیے کون کون سے اسباق آتے ہیں؟ مرکزی خیال، اشعار کی تشریح، تبصرے، گرامر، اور پیپر میں کیا کچھ آتا ہے، کتنے نمبر کا ہوتا ہے، ہر سوال کتنے نمبر کا ہے. تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل ہوگی. اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے غور سے شروع سے آخر تک لیکچر سنیں گے تو آپ کے لیے کافی مستفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کو لازمی آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں. لائک بھی کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ اردو کی جتنی بھی نیو ویڈیو ہیں وہ آپ تک جو ہے پہنچ سکیں، اور پی ایچ ڈی کی بھی جو لیکچرز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں بر وقت. بات کرتے ہیں پیپر جو ہے وہ تو 100 نمبر کا ہے. سیکشن اے، بی اور سی، حصہ الف، بے اور جیم. کثیر الانتخابی سوالات، ایم سی کیوز. حصہ بے جو ہے مختصر جواب کے سوالات، اور حصہ جیم تفصیلی جواب کے سوالات. حصہ الف جو ہے وہ لاسٹ ٹائم تو 40% کا جو ہے ایم سی کیوز کا پیپر تھا، لیکن اکثر جو ہے وہ 20% کا ہوتا ہے. اگر آپ 10 ایئر میں دیکھیں تو 10 ایئر میں 20% ایم سی کیوز کا پیپر ہوتا ہے. تو کثیر انتخابی سوالات 20 نمبر کے ہیں. بعد میں اگر جو ہے ایگزام سے پہلے اگر نیا کوئی ماڈل پیپر آ گیا اور نوٹیفیکیشن کو جاری ہو گیا کہ ایم سی کیوز اتنے نمبر کا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن پیپر پیٹرن یہی ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، جتنے بھی اردو کے لیکچر ہیں، خلاصے، مرکزی خیال، اشعار کی تشریح، وہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو آپ جو ہے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد حصہ بے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ حصہ بے میں کوشچن نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7 تقریباً جو ہے 6 سوالات آتے ہیں. ان 6 سوالات میں صرف سوال نمبر 2 جو ہے وہ 10 نمبر کا ہے. باقی 5 جو ہیں وہ 8 نمبر کے ہوتے ہیں. تو 5 جو ہے وہ 8 نمبر کے ہوئے، تو 40 نمبر اس کے ہوئے، اور 10 نمبر جو ہے اشعار کی تشریح کے. یعنی یوں سمجھے کہ حصہ بے جو ہے وہ 50 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. سوال نمبر 2 جو ہے وہ اشعار کی تشریح. اب آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اشعار کون کون سے پیپر میں آتے ہیں، کن کن غزلوں میں سے آتے ہیں. 4 اشعار آتے ہیں اور 4 میں سے 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اس میں جو ہے حوالہ شاعر لکھنا ضروری ہے. 1 نمبر حوالہ شاعر کا اور 4 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں. اس طرح 5 نمبر کا جو ہے 1 شعر، 2 شعر لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں. سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح. اب اقتباس والے کون کون سے اسباق ہیں اور امپورٹنٹ بہت کون سے ہیں جو پیپر میں آتے ہیں؟ بورڈ کے پیپر میں اقتباس جو ہے وہ اکثر 2 ہی آتے ہیں. پہلے 3 آیا کرتے تھے، اب 2 آتے ہیں، اور 2 میں سے صرف 1 کرنا ہوگا. اس میں کیا کیا لکھنا ہے؟ پیراگراف کی تشریح، اقتباس کی تشریح یہ بہت ضروری ہے 6 نمبر کی. 1 نمبر جو ہے اس میں حوالہ سبق اور حوالہ مصنف، مصنف کا نام اور سبق کا نام، کہ یہ جو اقتباس ہے کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4، بند کی تشریح. اب بند نظموں میں سے آتے ہیں
یا تو بند کی تشریح کیجیے یا مرکزی خیال. تو مرکزی خیال آسان ہوتا ہے، اکثر اسٹوڈنٹس یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تعارف شاعر لکھنا ضروری ہے. تعارف شاعر، حوالہ شاعر نہیں، بلکہ جو بھی نظم ہے اس کے بارے میں لکھنا. تعارف شاعر تقریباً 4-5 لائنیں لکھنا. اور اس کے علاوہ مرکزی خیال کے 6 نمبر ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے خلاصہ. خلاصہ 8 نمبر کا ہے. 2 خلاصے پوچھے جاتے ہیں اکثر، اور 2 میں سے صرف ایک کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. 2 نمبر تعارف مصنف کے اور 6 نمبر جو ہے خلاصے کے ملتے ہیں. اس کے بعد اردو ڈرامہ اور اردو افسانہ، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ افسانے کا تاریخی ارتقاء، کبھی کہتے ہیں اردو ڈرامے کا تاریخی ارتقاء. تاریخی ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ارتقاء، ترقی، اور تاریخ ہسٹری میں ترقی کرتے کرتے کس اسٹیج پر اب پہنچا ہوا ہے. تمام اس کے جو مدارج، تمام اسٹیج لکھنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 1900 میں کیا تھا، پھر 1906 میں، اس کے بعد پھر 1912 میں، 1936 میں، اور پاکستان بننے کے بعد. یہ تمام کچھ اس میں ہسٹری لکھنی ہوتی ہے اس کے بارے میں. اور کبھی کبھار اس میں ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ افسانہ نگار یا ڈرامہ نگار، اس کے بارے میں جو ہے تفصیل لکھنا ہوتا ہے. سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 میں جو نا یہ زیادہ آسان ہے. دو شعر لکھنے ہوتے ہیں، کسی بھی 2 شعراء کے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے مرزا غالب کی 2 شعر یاد کر لیے، وہ جو پیپر میں نہ آئے ہوں اور نصاب میں ہی میں ہوں، آپ کی بک میں ہوں. اور ایسے ہی مومن خان مومن یا الطاف سنہالی، علامہ اقبال، جو آپ کی بک میں اشعار ہیں وہ یاد کرنے ہوتے ہیں. یا 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، 2 کے جو ہے آنسر دینے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوال جو آپ جو ہے وہ کس اسباق میں سے آتے ہیں. اس کے بعد حصہ جیم. حصہ جیم جو ہے وہ ہے تفصیلی جواب کے سوالات، 30 نمبر پر مشتمل. یہ اصل میں تبصرے والے سوالات ہوتے ہیں. جیسے فرسٹ ایئر میں آپ نے دیکھا، اس میں 20 نمبر کا یہ سوال تھا، اور 4 جو ہے 2 شعراء اور 2 نثر نگار. لیکن یہاں پہ جو ہے 3 شعراء الگ پوچھے جاتے ہیں، اور 1 شاعری پر تبصرہ، 1 شاعر پر. شاعر کی شاعری خصوصیات پر تبصرہ، اس کے کلام کی خصوصیات پر تبصرہ. تعارف بھی لکھنا ہے، کلام کی خصوصیات لکھنی ہوتی ہیں، 10 سے 12 7 شعر لکھنے ہوتے ہیں، اور ناقدین کے آراء 3 سے 4. اس کے بعد سوال نمبر 9 میں 2 چیزیں پوچھتے ہیں، یا مضمون لکھنا ہوتا ہے یا نثر نگاری پر تبصرہ. نثر نگار جتنے بھی ہیں، مثال کے طور پر سید سلمان ندوی، سر سید احمد خان، الطاف سنہالی، مولوی عبدالحق، یہ تمام ایسے ہیں، ان کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے. امتیاز علی تاج، اشفاق احمد اور سعادت حسن منٹو، یعنی کہ ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جن کے اسباق، جن کے سبق وغیرہ جو ہے مضامین آپ کی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں. تو یہ لکھنا ہوتا ہے، یا مضمون لکھنا ہوتا ہے کہ ایک مضمون آ جاتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اب اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے سبق ایسے ہیں جن کے جو ہے خلاصے آتے ہیں، اور کس کے مرکزی خیال آئیں گے. اقتباس کی تشریح کے کون سے اسباق ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا یہ چیزیں بتائیں گے کہ اردو، اگر آپ سر نوید خالد کو کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد پلے لسٹ میں آپ کو اردو 2nd ایئر کراچی بورڈ یہ نظر آئے گا. اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں خلاصے بھی ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ خلاصے پیپر میں آتے رہتے ہیں. خلاصے، مرکزی خیال، اشعار کی تشریح بہت ہی اچھے انداز میں، اور MCQs وغیرہ ہو گئے، اس میں وہ بھی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. تبصرے ہو گئے، اور اس میں جو ہے نا بہت ہی ایک اور اہم جو ہے اردو ڈرامے کا تاریخی ارتقاء. جیسے یہ ہے اردو افسانے کا
افسانہ نگاری کا تاریخی ارتقاء، نیا قانون، خلاصہ آتا ہے، ہم سفر کا خلاصہ آتا ہے، اور سر سید احمد خان کی نثر نگاری کی خصوصیات پر تبصرہ، مرزا غالب پر تبصرہ، اس قسم کی بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ماڈل پیپر جو آئے ہیں اس کے بارے میں بھی، تو اس سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی PSC کے جتنے بھی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں ہیڈنگ سمیت اس میں موجود ہیں، ایک قسم کے نوٹس ہی ہیں، اس سے آپ جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ 14 پوائنٹس، 3 جون پلین، ماؤنٹ بیٹن پلین، اور MCQs، فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، آئیڈیولوجی آف پاکستان، فارن پالیسی، کلچر آف پاکستان، اور 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہیں وہ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس بٹوین فرام 1940 ٹو 1947، 1940 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی اہم سیاسی واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بھی آیا تھا اس مرتبہ کازز آف دا ڈیمانڈ فار پاکستان، مقاصد پاکستان یا پاکستان کے بنانے کی وجوہات کیا تھی، مطالبہ پاکستان کی وجوہات۔ اس کے بعد انیشیل پرابلمز آف پاکستان، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیس پیپر جو آیا تھا کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کون کون سے اسباق ایسے ہیں جن کے خلاصے آتے ہیں۔ افسانے اور ڈرامے، یہ 7 ایسے ہیں جن کے جو ہے خلاصے آتے ہیں، افسانوں کے اور ڈراموں کے، جس میں نیا قانون، مجسمہ، چور، ہم سفر، بدلہ، آرام و سکون اور سمندر کا دل، یہ شامل ہیں۔ ان سب کے خلاصے آتے ہیں۔ بس خلاصے کے علاوہ اقتباس کی تشریح وغیرہ اس میں سے بالکل نہیں آتی، صرف اور صرف خلاصے آتے ہیں۔ اقتباس کی تشریح کے لیے ویسے تو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، امپورٹنٹ یہی ہیں، لیکن سوانح اور شخصیت اور مضامین، یہ جتنے بھی ہیں نمبر 20 تک، یہ سب کے سب ایسے ہیں اس کے جو ہے اقتباس کی تشریح آ سکتی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ جو ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، عزم و جزم، اسلام میں گداگری کی مذمت، اردو ذریعہ تعلیم، مولوی عبدالحق، ڈپٹی نذیر احمد، محسن ملک وغیرہ، یہ کچھ امپورٹنٹ ہیں، اس کو یاد کر لیجیے۔ اور ویسے تو سارا ہی یاد کیا جائے، منظومات میں سے سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، ویسے میں نے اس میں لکھی بھی ہیں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بس مرکزی خیال جو ہے وہ صرف منظومات میں سے آتی ہیں۔ اسرار قدرت بہت امپورٹنٹ ہے، اکبر اور مغربی تعلیم، شکست زندان کا خواب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی۔ اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں غزلیات، تو غزلیات تقریباً جو ہے یہی غزلیات ہیں، ہر ایک کی 2 غزلیں ہیں، میر تقی میر، میر درد، مرزا غالب، مومن خان مومن، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، حسرت موہانی، فیض احمد فیض، اس کو یاد کیا جائے۔ اس کے بعد یہ انگلش میں بھی لکھے ہوئے ہیں کون کون سے جو ہے ہمارا سلیبس ہے، یہ تمام سلیبس میں شامل ہیں، یہ نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی چیز کہ کہاں سے ماخوذ ہے، سبق کا نام کیا ہے، مصنفین کے نام کیا ہیں، اور کہاں سے ماخوذ ہے، اسکرین شاٹ لے کر اس کو یاد کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی بورڈ کے پیپر میں جیسے میر تقی میر کی غزل میں سے اگر آ رہا ہے غزل نمبر 1 اور 2، اس میں جو اہم چیز یاد کی جاتی ہے وہ ہے ردیف۔ ردیف کہتے ہیں کہ ہر شعر کے آخر میں ایک تو میں مطلب اس کا یاد ہو، پتہ ہو، اور مقطع بھی، کیونکہ ردیف سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ حوالہ شاعر لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کا نام کیا ہے۔ تو یہ ردیف لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی نظمیں ہیں ان کے شعراء کے نام یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ لیکچر اصل میں کافی جو ہے طول پکڑتا جا رہا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کریں گے۔
اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔